السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے کربلا کا مختصر تعارف۔ گزشتہ قسط میں ہم جناب امام حسین علیہ السلام کے آخری جانثار کی شہادت کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ جب تمام اصحاب حسین علیہ السلام نے اپنی جان نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی تو پھر بنی ہاشم کے جوان امام علی مقام علیہ السلام کی نصرت پر کمر بستہ ہوئے، اور پھر خاک کربلا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے بعد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرنا شروع ہو گیا۔ اب تیروں اور تلواروں کی عزت پر براہ راست آل نبی تھی۔ سادات کی قربانیوں کا وقت آن پہنچا تھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ایک ایک کر کے میدان میں اترتے رہے، اور پھر ان کے خون میں لت پت لاشیں خیموں میں لائے جاتے رہے۔ چشم فلک نے اس سے پہلے کسی نبی کی اولاد کو اس بے دردی سے قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تمام اصحاب باوفا اپنے محبوب ترین سلطان پر جان نثار کر چکے تھے۔ بنی ہاشم کے پہلے شہید میدان میں جانے کے لیے تیار تھے۔ عبداللہ بن مسلم علیہ السلام شہید کوفہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے بھانجے اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نواسے تھے۔ اصحاب باوفا کے بعد آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام پر جان قربان کی۔ آپ کو بنی ہاشم کا پہلا شہید ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ بنی ہاشم کے وہ پہلے شہید ہیں جن کا خون سب سے پہلے خاک کربلا پر گرا۔ عبداللہ بن مسلم علیہ السلام امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اذن جہاد طلب فرمایا تو امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا، تمہارے باپ کی شہادت کو ابھی بہت تھوڑے دن گزرے ہیں، اب تم داغ پر داغ دینا چاہتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اپنی والدہ اور بہنوں کو لے کر کسی طرف چلے جاؤ۔ عبداللہ بن مسلم علیہ السلام نے عرض کی، مولا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی قربانی پیش کرنے سے محروم رہیں اور شرف شہادت نہ حاصل کریں؟ مولا، اب تو دل بے چین ہو چکا ہے، خدا کے لیے اجازت دیجیے۔ عبداللہ بن مسلم علیہ السلام کے شدید اصرار پر امام علی مقام علیہ السلام نے انہیں اذن جہاد عنایت فرما دیا۔ عبداللہ بن مسلم علیہ السلام میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جب عبداللہ بن مسلم علیہ السلام میدان جنگ میں اترے تو آپ علیہ السلام نے رجز پڑھا، آج میں اپنے باپ مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان جوانوں سے ضرور جا ملوں گا جنہوں نے اپنی جانیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی ہیں۔ وہ سادات بنی ہاشم کے عمدہ اور کریم النسب، شریف الحسب بہادر ہیں، جو جھوٹ کو جانتے تک نہیں تھے، اور نہ کسی حیثیت سے جھوٹ ان کی طرف منسوب ہو سکتا تھا۔ یہ رجز پڑھتے ہوئے عبداللہ بن مسلم علیہ السلام نے دشمن پر ایک شدید حملہ کیا۔ آپ کسی غضبناک شیر کی طرح دشمن پر حملہ آور ہوتے تو دشمن کی صفیں الٹ جاتی۔ آپ جس طرف رخ کرتے دشمن آگے آگے بھاگتا ہوا نظر آتا۔ پھر اتنے میں ایک شخص جس کا نام عمر ابن سبی سیدادی تھا، اس نے آپ علیہ السلام کی پیشانی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنی پیشانی کو بچانا چاہا تو تیر اس طرح سے لگا کہ جناب عبداللہ علیہ السلام کا ہاتھ ان کی پیشانی سے پیوست ہو گیا۔ آپ نے بہت کوشش کی لیکن اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی سے جدا نہ کر سکے۔ اتنے میں ایک شخص نے آپ علیہ السلام کے قلب پر نیزہ مارا، جس کے صدمے سے جناب عبداللہ بن مسلم علیہ السلام گھوڑے کی زین پر نہ سنبھل سکے اور خاک کربلا پر گر پڑے۔ بنی ہاشم کے پہلے شہید نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا۔ عبداللہ بن مسلم علیہ السلام کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا آپ کے بھائی محمد بن مسلم علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ اپنے بھائی کو خاک و خون میں غلطاں دیکھ کر محمد علیہ السلام بے چین ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام سے فوراً اذن جہاد طلب کیا۔ اذن جہاد ملتے ہی محمد علیہ السلام میدان جنگ میں اترے اور اپنے بھائی کی طرح دشمن پر شدید اور خون ریز حملے کیے، یہاں تک کہ ابو جرہم نامی ملعون کے ہاتھوں آپ علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ جعفر بن عقیل علیہ السلام، جو کہ عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ علیہ السلام میدان جنگ میں اترے اور تھوڑی ہی دیر جنگ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام 15 دشمنان اسلام کو قتل کر چکے تھے کہ پھر بشیر ابن خوت نامی شخص کے ہاتھوں آپ علیہ السلام بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ پھر عبد الرحمن بن عقیل علیہ السلام، جو عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے تھے، میدان جنگ میں تشریف لائے اور شدید حملے کیے۔ آپ علیہ السلام نے 17 دشمنوں کو قتل کیا اور بالآخر عثمان بن خالد اور ابن عصیم اور بشیر بن خوت کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اب میدان جنگ میں عبداللہ ابن عقیل علیہ السلام اترے۔ آپ علیہ السلام نے بہت سے دشمنوں کو قتل کیا
جب دشمن ایک کے مقابلے میں ایک کے اصول کے تحت آپ علیہ السلام پر غلبہ نہ پا سکا تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں دشمن نے آپ علیہ السلام پر حملے شروع کر دیے، مگر ٹکڑیوں کی صورت میں حملہ آور ہونے والے دشمنوں پر بھی آپ غالب رہے۔ جب دشمن عبداللہ بن عقیل علیہ السلام کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی صورت میں بھی شکست دینے میں ناکام رہا تو پھر دشمن کی کئی پلٹنوں نے عبداللہ بن عقیل علیہ السلام کو چاروں اطراف سے گھیر لیا اور شدید حملے میں جناب عبداللہ بن عقیل علیہ السلام عثمان بن خالد نامی شخص کے ہاتھوں شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ پھر موسیٰ بن عقیل علیہ السلام میدان جنگ میں تشریف لائے اور دشمن پر شدید حملے کیے۔ شدت کے ساتھ جنگ ہوئی اور جناب موسیٰ بن عقیل علیہ السلام نے 17 دشمنوں کو قتل کر دیا اور پھر شہادت کا لباس زیب تن کر کے بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلی قسط میں مزید بنی ہاشم کے جوانوں کی بہادری و شجاعت کے متعلق گفتگو کا شرف حاصل کریں گے اور مزید آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔